أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے افتتاح سے پہلے میں محمد عمر جو یہیں کے حفظ کے طالب علم ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مجلس میں قرات سے اس پروگرام کی ابتدائی کریں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں شیخ حافظ محمود غنی مدنی حفظہ اللہ جلوہ افروز ہیں۔ شیخ کا مختصر تعارف ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام کے سامنے مختصر سا تعارف ہو جائے۔ شیخ کا پورا نام ہے حافظ محمود غنی مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ عمر آباد میں قرآن کی حفظ مکمل کیے، پھر جامعہ محمدیہ بنگلور میں ایک دینی بڑا ادارہ ہے جس میں عالمیت مکمل کیے، عالمیت کے 6 سال مکمل کیے۔ پھر انہوں نے جامعہ محمدیہ کا جو ہیڈ آفس ہے مالیگاؤں میں، وہاں پہ پورا مکمل عالمیت کمپلیٹ کیے۔ تو شیخ مالیگاؤں کے جامعہ محمدیہ کے فارغ ہیں۔ پھر شیخ 2 سال کلیت الحدیث جو بنگلور میں موجود ہے اس میں انہوں نے کلیت الحدیث میں 2 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ بلا لیا اور شیخ وہاں سے فقہ کے اسپیشلائزیشن میں مدنی مکمل کیے ہیں۔ الحمدللہ شیخ ابھی بنگلور میں ایک ادارہ ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہاں پہ یہ مدرس کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں اضافت فرمائے اور شیخ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان سے دینی خدمات حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عوام الناس کے سامنے اپنا جو دینی علم ہے اس سے لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الأجمعين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی کچھ باتیں سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جنہوں نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں اسی طرح ایار جی سی کے یہ ہے ان کا بھی شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے مجھے آج کے اس خطاب کے لیے مجھے انتخاب کیا۔ سب سے پہلی جو بات ہے جس ٹاپک کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا ہے وہ یہ ہے رمضان کے احکام و مسائل۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے رمضان کے احکام اور مسائل کچھ مختصر طور پر جو ہے نا آپ کے سامنے اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے، جیسا کہ مشہور آیت ہم سنتے ہی ہمیشہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ واجب ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ، روزہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، جن کی استطاعت ہے، جو شرعی عذر نہیں ہے تو تمام مسلمانوں پر جو ہے نا واجب ہے روزہ۔ جو بیمار ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ہم کبھی سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں کئی مرتبہ آ کر ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے ارعیھا سمعک، اپنے کان کھول لو۔ کون فرماتی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ پھر کہتی ہیں کہ خیر تؤمر بہ او شر تنہی عنہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے۔ یا اللہ نے کس کا حکم دیا؟ روزے کا اللہ نے ہم تمام کو جو ہے نا حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے، ہم بولتے ہیں کہ رمضان کے کیا معنی ہے؟ رمضان کسے بولتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رمضان بولتی ہیں، آپ دیکھیں گے سورج کی جو گرمی جو ہے نا، دھوپ جو ہے نا پتھر پہ پڑتا ہے، زمین پہ پڑتا ہے، تو زمین کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ رمضان۔ اگر یہاں سورج پڑتا ہے، زمین میں سورج پڑتا ہے، سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین گرم ہو جاتی ہے۔ جو چیز پتھر جو گرم ہو جاتی ہے اسے بولتی ہیں کہ رمضان، اصل معنی عربی زبان میں رمضان اسی میں۔ اب جو چیز گرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اسی وجہ سے ہم رمضان کو رمضان بولتے ہیں۔ جس طرح گرمی جو ہے نا کسی چیز کو جلا دیتی ہے، رمضان جو ہے نا ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ کون سے عمل ہے رمضان میں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ جل جاتے ہیں؟ سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے۔ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ دوسرا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جو تہجد پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر پڑھے گا، مطلب آخری تاخراتوں میں جگے گا 5 تاخرات، اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ رمضان پورا کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کا معنی جلا دینا، اس طرح رمضان جو ہے نا ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، رمضان کریم ہم بولتے ہیں، کئی لوگ آپ دیکھیں کہ رمضان کریم کا بورڈ لگاتے ہیں۔ رمضان کے ساتھ کریم کا ایڈ جائز ہے یا نہیں؟
ہم بولتے ہیں کہ رمضان کریم ہے، رمضان کریم ہے. کریم دیکھیے صحیح اور افضل یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ کریم کا لفظ ایڈ نہ کریں. رمضان کے ساتھ جو ہے نا کریم کا لفظ ایڈ نہ کریں. آپ دیکھیں گے وائل بن علی الاثری انہوں نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ رمضان کریم بولنا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کریم کا معنی کیا؟ آپ کو دینے والا. ہم کو مال دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کریم کا مطلب آپ کو دینے والا، مال دینے والا، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رمضان دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی وجہ سے رمضان کو رمضان کریم بولنا صحیح نہیں ہے. رمضان کو رمضان کریم نہیں بولنا چاہیے. لیکن بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے رمضان میرے گناہوں کو معاف فرما. انہوں نے کہا کہ ایسے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. گناہ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ہم بولتے ہیں کہ رمضان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جائز نہیں، کیونکہ گناہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس کے علاوہ رمضان شریف، رمضان مبارک وغیرہ بولنا جو ہے نا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ بولتے ہیں کہ رمضان مبارک ہو، جائز ہے، بالکل بالکل جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رمضان آنے والا ہے تو تمام صحابہ سے کہا کہ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. تو اہل علم جیسا کہ امام ابن رجب اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہتے ہیں کہ رمضان کو رمضان مبارک بولنا جائز ہے. مبارک رمضان جیسے ہم بولتے ہیں یہ بالکل جائز ہے. یہ دیکھا رمضان مبارک بولنا جائز ہے. اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی رمضان ہو، رمضان آ چکا ہے مبارک ہو. یہ بالکل جائز ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے رمضان کی مناسبت. جب رمضان آتا تو فرماتے کہ شہر رمضان شہر مبارک، اے صحابہ مبارک رمضان آ چکا ہے. یعنی کہ اس وجہ سے اگر ہم بولتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ میسیج بھیجتے ہیں کہ رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، بالکل جو ہے نا جائز ہے، بلکہ نسائی کی حدیث سے جو ہے نا ثابت ہوتی ہے. یہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے نا اس کی کیا فضیلت ہے. یہ رمضان ایک ہوتا ہے کہ روزے کی فضیلت ہے، ایک ہوتا ہے کہ تراویح کی فضیلت ہے، ایک ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی فضیلت ہے. یہ پورا رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی بات آپ دیکھیے پورے رمضان کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ یہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا. جیسا کہ امام قنوجی کی جو تفسیر فتح البیان اس پر انہوں نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پر 14واں یعنی کہ 24واں رمضان جب تھا اس وقت پورا کا پورا قرآن اللہ کے جانب سے لوح محفوظ سے ڈائریکٹ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے وہاں نازل ہوا. کب؟ 20 پر 4واں رمضان کو. 20 پر 4واں جو 24 رمضان جو ہے نا پورا کا پورا قرآن بیت اللہ کے لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نازل ہوا. یعنی کہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دوسری جو بات ہے یہ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے، اس سے پہلے جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم یہ تمام کب نازل ہوئے؟ رمضان میں نازل ہوئے. مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں پہلے رمضان کو صحف ابراہیم نازل ہوا. جب پہلا رمضان تھا صحف ابراہیم نازل ہوا. جب 6واں رمضان تھا تورات نازل ہوا. اور اسی طرح 13واں رمضان میں انجیل نازل ہوا. اسی طرح اس کے بعد 18ویں رمضان میں یہ جو نا زبور نازل ہوا. پھر اس کے بعد 20 پر 4واں رمضان میں قرآن نازل ہوا. یعنی کہ اس سے پہلے جو کتابیں آ کر تھی مشہور کتاب تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم پورے کہاں کس مہینے میں نازل ہوئے؟ اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے. تو رمضان کے مہینے کی بھی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد رمضان کے اس مہینے کی خاص طور پر جو فضیلت ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے حدیث مشہور ہے فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اس رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اسی طرح غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے رمضان کے مہینے میں کیا ہو جاتی ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو ہے نا جنت کے دروازے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اس کے بعد رمضان کا جب مہینہ کے متعلق خاص طور پر آپ احادیث دیکھیں گے اس کی فضیلت کے متعلق، رمضان کی فضیلت کے متعلق اس کے متعلق احادیث آپ دیکھیں گے بخاری مسلم میں 3 قسم کی حدیث آ کر ہیں. صرف بخاری مسلم میں سب سے پہلے جب رمضان آتا ہے کہ فتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. کب؟ رمضان کے مہینے میں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فتح ابواب السماء،
رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتی ہیں. یعنی کہ آسمان دروازے کب کھولتی ہیں؟ جب دعا قبول ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ یہی کہتی ہیں حدیث کو، اذان کا وجہ وقت ہوتا ہے، اذان کے گیپ میں ایک مسلمان دعا کرنا چاہیے. یعنی کہ جب مؤذن بولتا ہے کہ اللہ اکبر، آپ بولے کہ اللہ اکبر، آپ جواب دینے کے بعد آپ بولے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، اللہ مجھے مال دے دے. یعنی کہ اذان کے کلمات کے درمیان جو گیپ ہے اس وقت آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. یعنی کہ جب آسمان کے دروازے کھولتی ہیں تو ہماری دعا کیا ہے؟ قبول ہوتے ہیں. یعنی کہ رمضان میں جو ہے نا آسمان کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. تیسرا، فتح ابواب رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ رمضان میں کھول دیتے ہیں. رحمت کے دروازے کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں آپ مال چاہتے ہیں، ہر انسان مال چاہے، مال کی خواہش ہے ہر انسان کو، اللہ مجھے مال دے دے، ہر انسان کی خواہش ہے. رمضان میں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مال دے گا. رمضان میں تراویح پڑھو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مال دے گا، اولاد دے گا. یعنی کہ آپ دنیا چاہتے ہو تو رمضان میں عبادت کرو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی رحمت کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. دنیا چاہتے ہو، کتنا بھی چاہتے ہو، آپ جو ہے نا رمضان میں عبادتیں کرو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو. یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا دنیا بھی ملتا ہے اور آخرت بھی ملتا ہے رمضان میں. شرط ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے، کیا رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ اب کسی کا رمضان میں انتقال ہو گیا، 10ویں رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا، 12ویں رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ایسی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے کوئی فضیلت نہیں. اگر کوئی رمضان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہاں لیکن ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو ہے نا مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما، جو اللہ کے لیے روزہ رکھا پھر اس کے بعد اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، روزے کی حالت میں اس کی وفات ہوگی، چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان کے علاوہ کے مہینے میں، کبھی بھی روزے کی حالت میں اگر کسی کا وفات ہوتا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا روزے کی حالت میں. یعنی کہ اس کے مطلب رمضان تک خاص نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزہ ہے، شوال کے 6 روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، 11 12 13 کا روزہ ہے. یعنی کہ اس طرح رمضان کے علاوہ کے جو روزے اس میں یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدعتی اگر مر جاتا ہے رمضان میں وہ جنت میں داخل ہوگا، نہیں. یعنی کہ توحید پرست ہونا چاہیے، سب سے پہلے توحید پرست ہو، توحید پرست ہو اور روزے کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو انشاءاللہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا، روزے کی حالت میں اگر کسی کی وفات ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ کیونکہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رمضان، آپ کو رمضان مل گیا، فلم یغفر لہ، آپ کے گناہ بھی معاف نہ ہوئے، رغم انت، وہ سب سے برا انسان ہے، وہ برا انسان ہے. رمضان پا کر بھی اپنے گناہوں کو معافی طلب، اپنے گناہوں کو نہیں دھویا. کم از کم رمضان میں انسان جو ہے نا اپنے گناہوں کو دھونا چاہیے. نماز پڑھے، روزہ رکھے تو گناہ معاف ہوتا ہے، تہجد پڑھنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں رمضان میں جو ہے نا گناہ معاف ہوتی ہے. لیکن گناہ معاف ہونا تو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تمام چیز. ایک اور چیز، آپ بیٹھے بیٹھے اپنے گناہ معاف کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں، اس طرح آپ بیٹھے ہوئے، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے یہاں کبھی بھی آپ بیٹھے اپنے گناہ معاف کر سکتے ہیں. کیسے؟ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے حق میں گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا پیش آؤں گا. آپ اللہ سے یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ سے اچھی گمان ہونا چاہیے. آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ سے اچھا گمان کریے، انشاءاللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، انشاءاللہ ضرور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. بس شرط ہے کہ اللہ سے اچھی گمان ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. جب ہم اچھا گمان رکھیں گے اللہ سے، اللہ جو ہے نا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو نیت کرنا پڑتا ہے، نیت جو ہے نا ہر مسلمان کو کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھنے کی نیت، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ جو ہے نا رمضان کی نیت جو ہے نا لوگ زبان سے کرتے ہیں، اللہم انی اصوم غدن
میں کل روزہ رکھنے والا ہوں، زبان سے روزے کی نیت کرتی، یہ بدعت ہے، یہ بدعت یاد رکھیں. جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے بدعت، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سب تمام چیز جو ہے نا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. کیسے نیت کرنا چاہیے؟ دل سے. نیت کا اصل معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. ہم لوگ جو ہے نا ظہر کا وقت ہوا، اب جو ہے نا کھانے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے ظہر کا وقت ہے، مجھے بھوک ہے، مجھے کھانے کے لیے جانا ہے. اب زبان سے بولتی ہیں کیا مجھے ظہر کا وقت ہے، کھانے کے لیے جانا ہے؟ نہیں، دل میں خیال آتا ہے، اسی کو بولتی ہیں کہ نیت، اسی کو بولتے ہیں نیت. آپ تراویح کے لیے آئے، رمضان شروع ہونے والا ہے، کل سے آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے، یہی نیت ہو گئی. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ سحری کے واسطے پکوان پکاتی ہیں، کیا کیا بنانا دیکھتی ہے، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں آتا ہے کہ کل روزہ ہے. یہ جو سوچ تھی یہی نیت ہے. زبان سے بولنا کہ کل میں روزہ رکھوں گی، کل جو ہے نا یہ تمام چیز جو ہے نا بدعت ہے. دل میں جو خیال آتا ہے اسی کو جو ہے نا نیت بولتے ہیں. علم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان رمضان شروع ہونے والا ہے پورے مہینے کی نیت کر لیتا ہے، بولتا ہے کہ پورا مہینہ ہے روزہ رکھنا ہے مجھے، بس اسے ہو گئی، پورے مہینے کے روزے کی نیت ہو گئی. اب انسان جو ہے نا روزہ رکھنے والا ہے، پورا مہینہ آنے والا ہے، الحمدللہ. اسی طرح جو ہے نا ایک مسئلہ جو ہے نا عورت جو ہے نا رمضان میں شرعی عذر کی وجہ سے 8-9 دن روزہ نہیں رکھتی ہے. جب 8-9 دن جب گیپ ہوتا ہے اس کے بعد جب روزہ کرتی ہے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ نیت کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے اس کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا. جبکہ مرد حضرات جو ہے نا صرف شروع میں نیت کریں گے الحمدللہ پورا رمضان مجھے روزہ رکھنا ہے، دل میں خیال آتا ہے اسی کو نیت ہے بس. لیکن اگر بیچ میں کوئی کٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ عورتوں کو کٹ ہو جاتا ہے رمضان روزہ 8-9 دن، پھر دوبارہ جو ہے نا نیت کریں گے. لیکن نیت جو ہے نا دل ہی میں ایک مسلمان کو کرنا پڑے گا. اسی طرح رمضان کا روزہ واجب ہے. اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اسے کیا گناہ ملے گا؟ یاد رکھیں. ابن خزیمہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے، آ کر کہا کہ محمد اسعد، اے محمد تم اس پہاڑ پر چڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فرشتے میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا. خواب ہی کا واقعہ ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کے جانب سے ہوتا ہے. اور وہ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری مدد کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کی مدد سے میں نے پہاڑ چڑھنے کے بعد وہاں ایک درخت ہے، اس کے اوپر ایک انسان لٹکایا ہوا ہے، وہ بھی الٹا. اب ایک درخت ہے اس میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، پھر ساتھ میں اس کے پورے چمڑے چلے ہوئے اور خون بہتا ہوا ہے. ایک جھاڑ ہے پہاڑ کے اوپر، اس میں ایک انسان کو لٹکایا ہوا ہے، وہ بھی الٹا، اسے خون الگ بہتا ہے اس کے چمڑے سے، اس کے فیس سے پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کسے؟ فرشتوں کو، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ درخت میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کے چہرے کے چمڑے سب چلے ہوئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ لوگ ہی جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے. طاقت رہنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھنا کبھی گناہ ہے. اسی وجہ سے روزہ واجب ہے، ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد روزے کی فضیلت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے معلوم ہے کہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی چیز انسان کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز انسان پیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایک ایسا چیز ہے کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کوئی بتا سکتے کب ہو سکتا؟ حدیث میں آ کر ہے کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. احسن، من اکل ناسیا، حدیث میں آتا ہے کوئی بھول کر کھا لیتا ہے، کبھی معلوم نہیں تھا، پہلا رمضان میں ہوتا ہے کہ بھول کر انسان پانی پی لیتا ہے. لیکن کوئی انسان آپ بھول کر پانی پیتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کو بتانا چاہیے کہ رمضان ہے. یعنی کہ یہاں جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ اب روزہ ہوں میں، تو منہ میں جو پانی اسے تھوکنا چاہیے، منہ میں جو کھانا ہے اسے تھوکنا چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے، سامنے والا بھول کر کھاتا ہے پیتا ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ دیکھیے رمضان ہے، آپ مت پیو، آپ رمضان مت پیو، میرے اوپر واجب ہے. جو انسان دیکھتا ہے اسے بتانا جو ہے نا واجب ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح حیض و نفاس آنے سے بھی جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور جو چیز ہے خی کرنا. خی کی 2 قسم ہے. ایک ہوتا ہے کیا پیٹ کلا کر خی ہو جاتا ہے. رمضان میں کبھی کیا ہوتا ہے پیٹ کلا کر خی ہو جاتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
بھی ایسے بیٹھے ہیں انسان, سست ہوا, پیٹ کلا کے خی ہو گیا, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن کوئی مسلمان انگلی ڈال کے خی نکالتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیٹ بہت خراب ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں خی کروں, انگلی ڈال کے خی کرتا ہے. موطا کی جو روایت ہے, اگر کوئی خی کو نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ خی خود آتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن انسان کوئی انگلی ڈال کے خی کو نکالتا ہے تو جو نا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ڈراپس ڈالنا ہے. آپ دیکھیں گے ڈراپس لوگ استعمال کرتے ہیں, کان کا, آئی کا, ناک کا, نوز کا ڈراپس. سب سے پہلے کان کا جو ڈراپس ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی کان میں ڈراپس ڈالتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی آنکھ میں ڈراپس ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی ناک میں ڈراپس ڈالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. ناک میں خاص طور پر اگر کوئی ناک میں ڈراپس ڈالتا ہے تو روزہ توڑنے کا اندیشہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے انسان دو جگہ سے کھاتا ہے, ایک ہے منہ سے, ایک اور ناک سے. کب ہے؟ آپ دیکھیں گے جب پیشنٹ جو ہوتا ہے ڈاکٹر, اس کے لیے کھانے کے لیے پائپ گھسایا جاتا ہے ناک میں, کیونکہ یہ جو پائپ ہے وہ غذا کہاں پہنچ جاتی ہے؟ پیٹ تک پہنچ جاتی ہے. اہل علم نے فرمایا کہ دو جگہ سے انسان کھاتا ہے, ایک منہ سے, ایک ناک سے. اگر ناک میں ڈراپس ڈالیں گے تو کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے. اس وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ روزہ اگر ناک میں کوئی ڈراپس ڈالتا ہے تو پیٹ میں جا سکتا ہے, جس سے کیا ہے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. ایک اور جو دلیل ہے, ناک میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ لا تبالغوا فی الاستنشاق. جب ناک میں پانی ڈالتی ہے روزے کی حالت میں, زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ناک میں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی کہاں چل جائے؟ پیٹ میں چل جائے. اسی وجہ سے حدیث میں منع ہے روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے. تو یہ دو دلیل ہے. پانی کی جگہ کیا ہے؟ ناک ہے. پیشاب جو بعض لوگ جو نا پائپ وغیرہ استعمال کرتی ہیں ناک میں غذا پہنچانے کے لیے, دودھ, لکویڈ کا آئٹم. اسی طرح جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی مت ڈالو, زیادہ پانی مت ڈالو. کیوں؟ کیونکہ ناک کا جو تعلق ہے ذرا پیٹ پر ہے, ڈائریکٹ پیٹ کو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا ناک میں ڈراپس روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہی افضل ہے اور یہی بہتر ہے. تیسری جو بات ہے, انجیکشن. لوگ انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت. شوگر پیشنٹ انسولین جو ہے نا شوگر کے لیے ڈالا جاتا ہے نا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جو تمام علماء کا کہنا ہے. لیکن کس انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ کون سا انجیکشن ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ 3 قسم کا انجیکشن ہے. جیسا کہ سعودی عرب کے مفتی دکتر سعد الخسلان حفظہ اللہ نے, انہوں نے 2 ذکر کیا. سب سے پہلے جو طاقت کا جو انجیکشن ہوتا ہے, ڈالنے سے آپ کو طاقت ملتا ہے, اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کیسے معلوم کریں گے؟ ڈاکٹر کو پوچھو. ڈاکٹر بولتا ہے انجیکشن سے آپ کو طاقت ملے گا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا, وٹامن کا جو انجیکشن ڈالا جاتا ہے, وٹامن جو ہے نا طاقت کے لیے خاص انجیکشن ایک آتا ہے وٹامن کے لیے, اگر وہ انجیکشن کو استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک ہے کہ طاقت والا انجیکشن, دوسرا وٹامن کا, خاص طور پر وٹامن کا انجیکشن آتا ہے وہ. تیسرا, امام سعدی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی رگ میں انجیکشن ڈالتا ہے, یعنی کہ رگ میں اگر کوئی انجیکشن ڈالتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں رگ میں خاص طور پر انجیکشن ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ 3 باتیں جو ہے نا کرتے ہیں. اس کے بعد انجیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ایک چیز ہوتا ہے, انسان روزہ کیسا ٹوٹتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. غلط بات ہے, یاد رکھیں. کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, بغیر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بغیر کھانے سے آپ بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کھائے, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. کیسے؟ امام مرداوی کی کتاب ہے الانصاف, اس میں انہوں نے قاعدہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے اہم قاعدہ ہے, من نوى الافطار افطر. یعنی روم میں بیٹھے ہوئے رمضان کی وجہ آپ روم میں بیٹھے ہوئے, پوری نیت کرے کہ میں روزہ توڑ دوں گا, پوری نیت کرے, بس آپ کے ہوٹل میں کھا لوں گا, پوری نیت ہوئی آپ نیت کر لینا, کنفرم آپ نیت کریں, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد انسان روم کے باہر جاتا ہے, دیکھتے والدین بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بولتا نہیں میں روزہ رکھ لوں گا, اس کے بعد نہیں, روزہ ٹوٹ گیا. اگر انسان سچے دل سے نیت کرتا ہے روزہ روزہ توڑنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں, یاد رکھے. اگر سچی نیت, یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ کنفرم نہیں ہے اس کا, روزہ توڑوں گا نہیں, اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن کنفرم نیت ہے, ہاں اب بھی روزہ توڑ دوں گا, پھر باہر جاتا ہے, ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتا ہے, دوست احباب وہاں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ریلیشن وہاں رہتے ہیں, وہ گاڑی یو ٹرن مار کے پھر آ جاتا ہے, اب نہیں کھانا ہے مجھے کیونکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, روزہ نہیں. اس کھانے ہی سے روزہ توڑتا ہے, پھر وہ نہیں کھاتا. نہیں, اگر آپ
نیت کر لیں تو روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ تمام علماء نے قاعدہ ذکر کرتے ہیں, شیخ ابن عثیمین, شیخ صالح فوزان حافظ اللہ, بلکہ کئی علماء نے جو ہے یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی سچی نیت کرتا ہے روزہ توڑنے کا, اس کا روزہ جو ہے نا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ تو کس چیزوں, یہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, انشاءاللہ آخر میں جو ہے میں خلاصہ ذکر کروں گا مختصر طور پر. اس کے بعد روزے کی کیا فضیلت ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت. سب سے پہلی جو آتی ہے الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تو اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں, سب سے بڑی فضیلت ہے. روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے ہیں. دوسری جو فضیلت ہے من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ له 70 خریفا من النار. اگر کوئی اللہ کے لیے یہ ایک روزہ رکھتا ہے 70,000 سال اللہ تو اسے جہنم سے دور کر دیتی. 70,000 سال اللہ تو اس کو جہنم سے دور کر دیتی, خالص اللہ کے لیے روزہ. روزہ رکھ کے تعریف کے لیے نہیں. بعض لوگ روزہ رکھ کے بولتے ہیں کہ میں روزہ ہوں روزہ ہوں روزہ ہوں, نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے, یعنی کہ خالص اللہ کے لیے. تیسری جو فضیلت ہے رمضان کے متعلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اب معلوم ہے کہ صدقے کا ثواب کتنا ہے, سب کا ثواب اللہ نے بتا دیا کہ ایک نیکی کا ثواب آپ کو 10 ملے گا, 10 سے 700 تک ہو سکتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها, یہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دے گا یا تو 10 سے 700 دے گا. لیکن رمضان کا جو ہے نا خاص طور پر روزے کا ثواب کتنا ہے معلوم نہیں ہے, کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا کہ روزے کا ثواب میرے علاوہ کسی کو, کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ہر نیکی کا ثواب مجھے ہم معلوم ہے کتنا ثواب ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, وانا اجزی بہ, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا ثواب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن بعض حدیث لکھنے والوں نے حدیث اس طرح بھی پڑھتی الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں ہوں. اللہ نے خود فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے نا انسان کو نصیب ہوگا, کیونکہ جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کون ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جنت ملنے کے بعد بھی اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس کے لیے ہم دعا کریں اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجهک الکریم والشوق الى لقائک. یہ دعا جو ہے نا انسان کو کرنا چاہیے. اس کے بعد روزے کے متعلق یہ فضیلت ہے, مشہور ایک بات ہے جیسا کہ باب ریان ہے, ریان کے نام سے ایک دروازہ ہے جنت میں, صرف وہی انسان داخل ہوگا جو روزہ رکھتا تھا. جو روزہ رکھتا تھا وہ انسان دروازے سے داخل ہوگا جو رمضان میں جو ہے نا روزہ رکھتا تھا. یہ رمضان میں روزوں کی جو ہے نا فضیلت ہے جو مختصر طور پر جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے بعد یہ روزہ کا جو مہینہ ہے خاص طور پر آپ دیکھیں گے یہ روزہ کا مہینہ پورا کا پورا صبر کا مہینہ ہے. بھوکا رہنے کے لیے انسان کو صبر ہونا پڑتا ہے. روزہ جو ہے نا صبر کا مہینہ ہے. واقعی انسان جو ہے نا پورا کا پورا مہینہ صبر کا ہے. آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ آیت ہمیشہ ہم پڑھتے ہی نا. اس آیت سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا, موت کا. یعنی کہ روزے میں تکلیف ہوتی ہے, انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. ہاں سمجھانے کے لیے اللہ نے کتب علیکم الصیام سے پہلے کون سا ذکر کرتی ہے, موت کا ذکر کرتی ہے. موت کی آیت کا ذکر ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا, انسان صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ موت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے روزے کا ذکر کرتی ہے قرآن میں. جس طرح موت میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے, اس طرح روزے میں بھی انسان کو تکلیف ہوگی. گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتا ہے, کھانا پینا نہیں ہوتا تکلیف ہوتا ہے, روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتا ہے, تہجد پڑھنے میں تکلیف ہوتا ہے. انسان صبر کرو. اسی وجہ سے روزے والی جو آیت ہے اللہ نے اس سے پہلے موت کا ذکر کرتے ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کا ذکر کرتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. جہاد میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے, جہاد میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح جس طرح جہاد میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو صبر کرنا ہے, اس طرح روزے میں بھی انسان کو تکلیف ہوگی لیکن انسان کو صبر کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ نے حج کا ذکر کیا, حج کی آیتوں کا ذکر کیا. حج میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے, سفر کر کے جانا پڑتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. بھی انسان
صبر کرنا پڑے گا. یعنی کہ رمضان کا پورا مہینہ صبر ہے, یاد رکھیں. پورا مہینہ جو ہے نا رمضان صبر کا مہینہ ہے. انسان جو ہے نا اپنی خواہشات کو چھوڑنا چاہیے, جتنا ہو سکے انسان جو ہے نا قرآن کی تلاوت کرے اور تراویح کا جو ہے نا اہتمام کرے. روزے کی حالت میں مکروہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مکروہ مطلب نہیں کرنا ہے, یاد رکھیں. افضل ہے نہ کریں. جیسا کہ اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے, سب سے پہلے کون سا پیر رکھ کے داخل ہونا ہے؟ سیدھا پیر. اگر الٹا پیر رکھ کے داخل ہوتا تو مکروہ ہے, اسی کی بولتی ہے مکروہ. اچھی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں مکروہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک انسان جو ہے نا, کبھی روزہ میں بہت سارا تکلیف ہوتا ہے, ہم کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, جیسا کہ چنئی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, بعض جگہ جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کلی کرتا ہے. کیا جائز ہے؟ روزے کا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ میں تھوڑا کلی کروں, تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتی کہ مکروہ ہے, اس طرح نہ کریں. صبر کرو, اللہ اس کا بدلہ دے گا. جتنا صبر کریں گے اتنا ثواب ملے گا روزے کی حالت میں. جتنا ہماری صبر میں کمی ہوگی ثواب بھی اتنا ہی کم ہوگا روزے کی حالت میں. تو اسی وجہ سب سے پہلی جو بات ہے, روزے کی حالت میں اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس آتا ہے پانی کا, انسان کوئی کیا کرتا ہے؟ کلی کرتا ہے. اس کے علاوہ, نماز کے علاوہ نارمل ایسی کلی کرنا چاہتا ہے تو جو ہے نا مکروہ ہے. دوسری جو چیز ہے, ایک انسان چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں پورا تھوک منہ میں جمع کر کے ہے نا یہ کریں تاکہ جو ہے نا اس کا پیاس بچے. یہ بھی اہل علم نے فرمایا کہ مکروہ ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس طرح روزے کی حالت میں جو ہے نا انسان منہ میں تھوک جمع کر جو ہے نا پھر یہ کر لیتا ہے, یہ بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اس طرح اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں حرام چیز کیا ہے؟ حرام چیز کوئی انسان جو ہے نا جان بوجھ کر جو ہے نا بلغم یہاں تک آتا ہے پھر نگل لیتا ہے, حرام ہے, یاد رکھیں. روزے کی حالت میں بلغم کو نگلنا شریعت میں حرام ہے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حلق تک آتا ہے, ہماری طاقت میں نہیں رہتا, خود بخود اندر چل جاتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہماری طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر بلغم یہاں آتا ہے تو واجب ہے کہ ہم اس کو تھوک دینا چاہیے. بلغم نکلنا جو ہے نا شریعت میں جو ہے نا خاص طور پر روزے کی حالت میں حرام ہے. یہ کچھ مکروہ ہے جو روزے کی حالت میں جو ہے نا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اب دیکھیے روزے کی حالت میں جو ہے نا سحری کرنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, روزہ جب شروع ہوا تو سحری جو ہے نا نہیں کرتے, 12 بجے 8 بجے اچھی طریقے سے کھا لیتی, یا تو تراویح کے بعد 12 بجے پیٹ بھر کے کھا لے کے سو جاتے, پھر ڈائریکٹ کب اٹھتے ہیں؟ فجر کے اذان کے وقت اٹھتے ہیں. کیا ان کا روزہ ہوا؟ روزہ تو ہوا. سحری واجب نہیں ہے, یاد رکھیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کرنے غلطی سے اذان کے وقت ہم اٹھتے ہیں تو کیا ہمارا روزہ ہوا؟ سحری کرنا واجب نہیں ہے, یاد رکھیں. ایسا کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علماء کا اجماع ہے, یعنی کہ تمام علماء کا ایک سحری کرنا واجب نہیں ہے. کیا کرنا؟ برکت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ, روزہ رکھو کیونکہ روزے میں برکت ہے. سحری کرو, سحری میں برکت ہے. لیکن اگر سحری چھوٹ جاتا ہے تو جو ہے نا روزہ جو ہے چھوٹ جاتا ہے. سحری جو ہے نا واجب نہیں ہے. دوسری جو بات ہے, افضل اور بہتر ہے کہ ایک مسلمان سحری کر کے روزہ رکھے. کیوں؟ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے نا, سحری کرنا بھی عبادت ہے. آپ سحری کے لیے بیٹھتے ہیں 4 بجے, یہ عبادت ہے, آپ کو ثواب ملے گا. بلکہ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین, جو سحری کرتے ہیں ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بندے کی فرشتوں کے پاس, اگر کوئی زید سحری کرتا ہے اللہ تعالیٰ زید کی تعریف فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. اگر آپ سحری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرشتوں کے پاس کرے گا. تو اسی طرح فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتی ہیں جو سحری کرتا ہے. اگر زید سحری کرتا ہے فرشتے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ تعالیٰ عمر کے گناہوں کو معاف فرما, کیونکہ وہ سحری کر رہا ہے. یعنی کہ جہاں سحری عبادت ہے وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں, بلکہ فرشتے جو ہے نا مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی وجہ سے ایک مسلمان کو چاہیے سحری کر کے روزہ رکھے. ہاں کبھی کبھی غلطی سے اگر چھوٹ جاتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن افضل و بہتر ہے کہ انسان سحری کر کے روزہ رکھے. اس کے بعد سحری کے بعد ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جو عورتیں جو ہے نا پریگننٹ ہیں, جو دودھ پلانے عورتیں ہیں, کیا وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟
پلانے والی جو عورت ہے, اسی طرح جو پریگننٹ ہے, کیا وہ عورت روزہ رکھے گی یا نہیں؟ سب سے پہلے وہ عورت کو معلوم ہے اگر میں روزہ رکھوں گی تو مجھے جو ہے نا دودھ نہیں آئے گا, اگر میں روزہ رکھوں گی تو جو ہے نا میرے اندر کمزوری آ جائے گا, یعنی کہ میں اس سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, یا تو اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تکلیف ہو سکتا ہے, اسے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. ایسے وقت عورت کے لیے چاہیے کہ اس روزے کی قضا نہیں ہے, اس پر صرف اور صرف کھانا کھلانا, یاد رکھیں. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آ کر ایک عورت آتی ہے, آ کر بولتی ہے کہ اگر ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے تو وہ کیا کرے گی؟ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تطعم عن کل یوم مسکین, ہر روزے کے بدلے ایک فقیر کو کھانا کھلا دو. قضا نہیں ہے, صرف جو ہے نا کھانا کھلانا ہے, صرف جو ہے نا کھانا کھلانا ہے, یاد رکھیں. عورت کیا کرے گی؟ 30 روزہ جو ہے نا 30 روزے کا ایک ٹائم کھانا بنائے گی, تو بریانی بنائیے, کچھ بھی ہو بنائیے, 30 فقیر کو بلا کر ایک ہی وقت میں بٹھا کر کفارہ ادا کر دیجیے. اسی طرح اگر کوئی انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے کہ بڑے عمر کے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ کھانا بنائیں گے, 30 فقیر کو ایک وقت بلا کر جو ہے نا کھانا کھلا دیں گے. یعنی تو 30 پوٹلی بریانی لیجئے, نیت کر لیجئے 30 روزے کا کفارہ, کسی 30 غریب کو جو ہے نا تقسیم کر دیجئے, ہو گیا. روزے کا کفارہ آسان ہے, بس روزے کا جو کفارہ اس طرح جو ہے نا, یعنی تو ہر دن جو ہے نا, ہر دن اپنے کھانے میں 2 کھانا ایکسٹرا بنا دیجئے, گھر میں جو غریب آتا ہے ان کو کھانا کھلا دیجئے, اس طرح 2 کر کے 15 دن میں 30 روزے کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی کہ عورت جو پریگننٹ ہے, جو دودھ پلانے والی عورت ہے, اس کے لیے جو ہے نا صرف اور صرف کھانا کھلانا ہے, قضا نہیں ہے. لیکن یہاں علماء کا اختلاف ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے بعد اس قضا کروں گی تو بالکل وہ قضا کر سکتی ہے, یاد رکھیں. بالکل اگر عورت چاہتی ہے کہ بعد میں قضا کروں تو بالکل وہ قضا کر سکتی ہے. اگر اسے قضا کرنے نہیں ہو سکتا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق اسے جو ہے نا صرف جو ہے نا قضا جو ہے نا کھانا کھلانا پڑے گا, اس پر قضا نہیں ہے. اسی طرح شیخ البانی رحم اللہ کا بھی یہی کہنا ہے, اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے, دودھ پلانے والی عورت ہے, وہ صرف کیا کرے گی؟ غریبوں کو کھانا کھلائے گی, اس پر جو ہے نا روزے کا قضا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جو عورتوں کے جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا رمضان 8-9 دن پر روزہ نہیں رہتا ہے, 8-9 دن روزہ نہیں رہتا ہے. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے نا سمجھو کہ جمعرات کو پاک ہونے والی ہے, رات سوئی, صبح میں اٹھی تو سمجھو کہ جمعرات کو پاک ہونے والی ہے. جب فجر کی نماز کے لیے عورت اٹھتی ہے, اسے معلوم نہیں کہ میں فجر سے پہلے پاک ہوئی یا فجر کے بعد پاک ہوئی. عورت کو معلوم نہیں, وہ کب پاک ہوئی اسے معلوم نہیں ہے, شک ہے اسے. فجر کے پاس اٹھتی ہے, اس کے بعد دیکھتی ہے کہ میں فجر سے پہلے پاک ہوئی یا فجر کے بعد پاک ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, ایک عورت جب صبح میں اٹھتی ہے, جب اسے بولے کہ وہ حیض سے پاک ہوتی ہے, لیکن اسے معلوم نہیں کہ فجر سے پہلے پاک ہوئی فجر کے بعد پاک ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ جو ہے نا ان کا فتویٰ ہے کہ وہ عورت قضا کرے گی. وہ عورت کیا کرے گی؟ روزہ رکھے گی. سب سے پہلے عورت روزہ رکھے گی, یاد رکھے. کیوں روزہ رکھے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی پاک ہو چکی ہو سکتا. پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتی کہ وہ عورت قضا کرے گی. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ فجر کے بعد بھی پاک ہوئی ہو. 2 بھی ہو سکتا, فجر سے پہلے بھی پاک ہو سکتی ہے, فجر کے بعد بھی پاک ہو سکتی ہے. اس وجہ سے روزہ بھی رکھے گی, ساتھ میں وہ قضا بھی کرے گی. جیسا کہ امام محمد الغرناطہ کی جو کتاب التاج والاکلیل میں امام مالک رحمہ اللہ کے فتویٰ انہوں نے کیا ہے ذکر کیا, کیونکہ کئی عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. جب عورت پاک ہوتی ہے اسے معلوم نہیں کہ کب پاک ہوئی, فجر میں اٹھنے کے بعد بولتی کہ پاک ہوئی کی نہیں کی. اگر آپ کو شک ہے تو آپ, یعنی کہ ایک بات ہے یقین, اگر عورت کو یقین ہے, معلوم ہے کہ فجر کے بعد پاک ہوئی تو روزہ توڑتی ہے, روزہ نہیں ہے. اگر عورت کو شک ہے, ایسے وقت جو ہے نا واجبی طور پر وہ کیا کرے گی؟ روزے رکھے گی. اور دوسرا واجبی طور پر قضا بھی کرے گی. ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ فجر کے بعد بھی پاک ہوئی ہو. اسی طرح یہاں روزے کے متعلق کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں. اس کے بعد اب آ جائیے, رمضان میں جو ہے نا ایک چیز ہوتا ہے تراویح, تمام لوگ پڑھتے ہیں, ایک اہم چیز ہے تراویح. اس کی فضیلت آپ دیکھیں گے, تراویح کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, بس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. حدیث میں آتا ہے کہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. اگر کوئی صرف امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھتا ہے, تراویح پڑھتا ہے,
شروع سے لے کر آخر تک وتر تک امام کے ساتھ رہتا ہے، اسے مکمل تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتی ہے. بس صرف امام کے ساتھ 1.5 گھنٹہ زیادہ ہوتا ہے، سمجھے. بس ایک پارا بھی اگر امام پڑھا تو 1.5 گھنٹہ ہے. بس اگر آپ 1.5 گھنٹہ پڑھیں گے وہاں کھڑے ہو کر، مکمل رات اب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. اسی وجہ سے ایک مسلمان جو ہے نا تراویح کا اہتمام کرے. تراویح ایک عظیم چیز ہے، اس کا جو ہے ایک مسلمان اہتمام کرے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں 2 رکعت پڑھے تراویح، پھر ایک اور مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تراویح، پھر ایک اور مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تراویح. دیکھیے افضل ہے کہ نہ کریں، افضل ہے کہ نہ کریں. کیونکہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ایک انسان جو ہے نا یہ مسجد میں 2 رکعت تراویح پڑھتا ہے، پھر وہ مسجد میں جا کے 2 رکعت تراویح پڑھتا ہے، پھر وہ مسجد میں جا کے 2 رکعت تراویح پڑھتا ہے، کیا جائز ہے؟ شیخ ابن عثیمین فرمایا کہ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر آپ اس طرح تراویح پڑھیں گے آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی. جو ثواب ہے ایک ہی امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک آپ رہیں گے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ سے لکھ دے گا آپ کے نام اعمال میں. لیکن آپ یہاں 2 وہاں 2 وہاں 2 پڑھیں گے، ثواب میں جو ہے نا کچھ کمی آ جائے گی. اسی وجہ سے جو مہینہ نیکیاں بٹورنے کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، انسان جتنا ہو سکے روزے کے رمضان کی حالت میں ثواب حاصل کریں. اسی طرح بعض لوگ آپ دیکھیں گے رمضان کے ماحول میں، رمضان تراویح جب چلتا ہے تو امام کے پیچھے کوئی ایک قرآن رکھے پڑے گا. بس امام کے پیچھے کوئی ایک ہاتھ میں قرآن رکھے گا، جو امام کوئی غلطی ہوتا ہے تو بولے گا. لیکن ہوتا ہے کہ تمام لوگ اور عورتیں بھی جو کیا کرتی ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کے تراویح، جب امام تراویح پڑھاتا ہے عورتیں بھی ہاتھ میں قرآن لے لیتی ہیں. نہیں، صحیح نہیں. یاد رکھیں صرف امام کے پیچھے کوئی ایک انسان جو ہے نا قرآن رکھ کے کھڑا ہوگا تاکہ امام کو غلطی ہو جائے تو لقمہ دے. بس اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہے نا ہاتھ میں قرآن نہ اٹھائے. یاد رکھیں کیوں نہ اٹھائے؟ کیونکہ نماز کی حالت میں ہاتھ سینے پر بننا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ واجب آپ سے چھوٹ جاتا ہے، یہ واجب آپ سے چھوٹ جاتا ہے. اب دوسری بات کیا ہے، نماز کی حالت ہم کو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ دیکھنا ہے. ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں دیکھتے ہیں. نہیں، نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے. ہاں صرف امام کے سامنے کوئی ایک انسان جو ہے نا قرآن اٹھائے گا تاکہ امام کو غلطی ہونے پر لقمہ دے. بس اس کے علاوہ جو ہے نا تمام لوگ قرآن سب نہیں اٹھانا چاہیے. اگر کوئی قرآن اٹھاتا ہے، اہل علم نے فرمایا کہ اس نے کئی واجب کو اس نے چھوڑ دیا. جبکہ سینے پر ہاتھ بننا اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا، سجدے کی طرف دیکھنا وہ بھی سنت جو ہے نا اس سے چھوڑ گئی. اسی طرح ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تراویح تہجد پڑھتے تھے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ پڑھتے ہی، بعض لوگ گھر میں بھی، بعض لوگ نہیں آتے ہی تراویح کو، بڑی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یا بعض لوگ کوئی بیمار رہتے ہیں، یا تو کبھی بھی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کس طرح پڑھتے تھے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد، اس میں انہوں نے ہمارے نبی کی تہجد کا 3 قسم انہوں نے بیان کیے ہیں. ہمارے نبی تہجد کس طرح پڑھتے ہیں اس کی 3 قسم ہے. ایک ہے کہ پورا کا پورا کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، جیسا کہ معلوم ہے پورا کا پورا کھڑے ہو کے تہجد پڑھنا، یہ تو معلوم ہے تمام کو. دوسرا پورا کی پوری تہجد بیٹھ کر پڑھنا، یہ بھی جائز ہے. آپ جب گھر میں رہتے ہیں پوری تہجد کھڑے ہو کر پڑھیے، یہ بھی جائز ہے. پوری کی پوری تہجد بیٹھ کر پڑھیے، یہ بھی جائز ہے. تیسری جو قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے شروع میں سورہ فاتحہ تہجد. تیسری جو قسم ہے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتی من شر الوسواس الخناس، پھر اس کے بعد سورہ ختم ہونے کے بعد رکوع کرتے ہیں. یعنی کہ تیسری جو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے. 2 آیت ابھی باقی ہے، 3 آیت ابھی باقی ہے، اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد وہ 3 آیتیں پڑھ کر پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکوع کو جاتے تھے. یہ بھی نبی کی سنت ہے. 3 طرح ہمارے نبی کا تہجد یاد رکھیں. صرف اسی طرح ہمارے نبی جو ہے نا تہجد پڑھتے تھے. یہ کچھ باتیں تھی تہجد کے متعلق، تراویح کے متعلق. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تراویح کے متعلق جو ہے نا کچھ مسائل جو ہے نا انسان جو ہے نا جتنا ہو سکے تراویح کا اہتمام کرے، کیونکہ تراویح کا اہتمام کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو تو اتنا تو معلوم ہے کہ جنت کا لفظ تو معلوم ہے جنت ہے. جب قرآن میں آتا ہے کہ نار کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ نار ہے. وہاں افضل یہ ہے کہ آپ بولے کہ جب امام بولتا ہے کہ جنت کا جب ذکر کرتا ہے امام تجری من تحتها الانہار، آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا ذکر ہے، آپ بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب امام بولتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، یہ دیکھیں جہنم کا جب ذکر آتا ہے، کافروں کا جب ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، تو آپ وہاں بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جائز ہے بالکل.
نفل نماز میں اگر امام تراویح میں اگر جنت کا ذکر کرتا ہے جہنم کا ذکر کرتا ہے آپ بولو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا دے، اور عربی میں بولنا چاہے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نعوذ بک منها. اس کی دلیل کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ. جب نماز میں عمر رضی اللہ عنہ کوئی جنت والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا. جب عمر رضی اللہ عنہ جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے. بلکہ اس سے بھی مشہور حدیث صحیح مسلم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے جنت والی آیت سے گزرتے تو بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا دے. یعنی کہ انسان کو جو ہے نا نماز میں خاص طور پر جو ہے نا جب جہنم والی آیت سے گزرتا ہے تو جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو بات ہے نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے تراویح میں محمد رسول اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جب نبی کا نام آتا ہے افضل یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے. جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ بلکہ سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ بلکہ شافعی مسلک کا ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر نماز کی حالت میں نبی کا نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی ان کا فتویٰ ہے. کیوں اہل علم نے فرمایا کہ نماز میں بھی جب نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ. جو نبی پر درود نہیں بھیجے گا اس نے اپنے آپ کو جہنم کا راستہ اختیار کر لیا، اپنے آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے کر چلا گیا. تو اسی وجہ سے ہلو آواز سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں واجب نہیں ہے. کیونکہ اہل علم نے اس کو رکھ کر کہا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. وہ انسان بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تراویح وغیرہ میں نبی کا نام آتا ہے تو آپ بولو کہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ. آواز سے آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان کو حرکت دینا چاہیے. نماز میں آپ جو پڑھتے ہیں تراویح میں آپ پڑھتے ہیں گھر میں بھی ہم لوگ کیا ہے نا جب سنگل جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کچھ بھی ہو اصل ہے کہ انسان بعض لوگ دل میں قرآن پڑھتے ہیں یا تو رکوع میں جو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم دل میں پڑھ لیتے ہیں. اس کی نماز نہیں ہوئی، یاد رکھیں اس کی نماز نہیں ہوئی. قرآن میں جب بھی آپ نماز میں جو بھی ذکر آپ پڑھتے ہیں جو بھی دعا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں زبان کو حرکت دینا واجب ہے. یاد رکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ کا اصل معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کو حرکت دینا ہے. یعنی کہ آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اپنی زبان کو حرکت دے. کم از کم تراویح ہو دعا ہو تمام چیز انسان کم از کم اپنی زبان کو حرکت دینا چاہیے. تبھی جو ہے نا رکوع کی جو دعا ہے اتحیاتو ہے جب بھی اتحیاتو للہ بعض لوگ دل میں زبان بھی حرکت نہیں دیتی کچھ بھی نہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں آپ کو جو ہے نا زبان کو حرکت دینا واجب ہے. تو وہی جو ہے نا علیہ نے فرمایا کہ کم از کم جو ہے نا جب بھی آپ نماز میں کچھ بھی پڑھتے ہیں زبان کو حرکت دینا واجب ہے. یہاں تک جو ہے نا تراویح کے متعلق ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے وتر کے متعلق ہے. وتر کے متعلق سب سے پہلی بات یاد رکھیں وتر کس طرح پڑھنا ہے. مغرب کی طرح پڑھنا جائز نہیں. بس حدیث پہ تو واضح ہے مغرب میں جس طرح دو سلام کے ساتھ جو ہے نا پہلے سلام کے بعد ہم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وتر اس طرح پڑھنا جو ہے نا جائز نہیں ہے. وتر کیسا ہوتا ہے ایک سلام کے بعد ایک اتحیاتو کے بعد پہلے اتحیاتو کے بعد ہم سلام پھرتے ہیں پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی تو ایک ہی سلام کے ساتھ ہم وتر پڑھتے ہیں دونوں جو ہے نا جائز ہے. لیکن وتر میں جو ہے نا سب سے پہلی بات جو ہے نا یاد رکھیں جب سمیع اللہ لمن حمدہ ہم بولتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا پڑھتے دعا قنوت پڑھتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد نہیں پڑھتے صرف سمیع اللہ لمن کے بعد ڈائریکٹ ہم جو ہے نا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن ہم شروع ہو جاتے ہیں. ربنا ولک الحمد پڑھنا واجب ہے. یاد رکھیں اگر کوئی مسلمان ربنا ولک الحمد نہیں پڑھتا ہے اس پر سجدے سہو واجب ہو جاتی ہے اس پر سجدے سہو واجب ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ربنا ولک الحمد ہم بھول جاتے ہیں نماز کی حالت میں. ہم جو ہے نا دعا قنوت ہمارا پورا دماغ دعا قنوت پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں دعا قنوت کے میں اللہ لمن حمدہ اللہ امام کیا کرتا ہے اس کا پورا دماغ دعا قنوت مجھے اب پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ اس کے بعد اللہم اہدنا فیمن ہدیت شروع کرتا ہے. اب جب سنگل میں بھی جب گھر میں پڑھیں گے آپ کو جو ہے نا ربنا ولک الحمد بولیں گے اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت کر کے. اسی طرح
دعائے قنوت جب امام پڑھتا ہے ہم لوگ آمین بولتے ہیں، یہی سنت ہے نا، لیکن ہر کلمے پہ آمین بولنا یہ سنت نہیں۔ اللہم اہدینی فیمن، امام بولتا ہے کہ اللہم اہدینا فیمن ہدیت، ہم کیا بولتے ہیں؟ آمین۔ امام بولتا ہے کہ وعافینا فیمن عافیت، ہم بولتے ہیں آمین۔ وتولنا فیمن تولیت، ہم بولتے ہیں آمین۔ وبارک لنا فیما آتیت، ہم بولتے ہیں آمین۔ وقنا شر ما قضیت، ہم بولتے ہیں آمین۔ اس کے بعد ہم کیا بولتے ہیں؟ وقنا شر ما قضیت انہ لا یضل من والیت، آمین نہیں بول سکتے، یاد رکھیں، انہ لا یضل من والیت، آمین وہاں نہیں بولیں گے۔ ولا يعز من عادیت، آمین نہیں بولیں گے۔ تبارک ربنا وتعالیت، آمین نہیں بولیں گے، کیونکہ آمین جو ہے نا، یہ کیوں نہیں بولیں گے یہاں آمین؟ آپ دیکھیں گے اگر کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے آپ آمین بولتے ہیں؟ میں بولتا ہوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ، آپ آمین بولیں گے؟ نہیں۔ جہاں اللہ تبارک اسم ربک، تبارک اللہ کی تعریف ہے، جہاں اللہ کی تعریف ہے وہاں آمین نہیں بولیں گے، یاد رکھیں۔ جیسا کہ امام ابن جبرین کی جو کتاب ہے اخطاء شائع، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، جیسا کہ دعائے قنوت میں امام کبھی کبھی بولتا ہے یا ذا الجلال والاکرام، لوگ بولتے ہیں کہ آمین، یہ کون سی بات ہے؟ ہر اس میں آمین نہیں بولیں گے، یاد رکھیں۔ جہاں اللہ کی تعریف ہوتی ہے آپ بھی تعریف بیان کرو، سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی کہ کہیں دعائیہ کلمہ ہے وہاں صرف ہم کو آمین بولنا چاہیے، لیکن خاص طور پر دعائے قنوت میں جو ہے نا 3 جملے پر آمین بولنا جائز نہیں۔ ایک ہے انہ لا یضل من والیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی، یہاں آمین نہیں بولیں گے۔ اسی طرح اگر امام بولتا ہے کہ سبحان اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، آپ آمین نہ بولیں، آپ بولیں گے سبحان اللہ، آپ بھی بولیے، لیکن اللہ کی تعریف جو ہے نا آمین نہیں بول سکتے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد دعا ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ فیس ایسا ملتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعائے قنوت کے بعد یا معمولی دعا کے بعد ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، کیا اس طرح جائز ہے؟ امام ابن ابی العز الحنفی، حنفی مسلک کے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے عقیدہ تحاویہ، مشہور عالم ہی انہوں نے کہا کہ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کو قرآن حدیث کا علم نہ ہو، جس کو قرآن حدیث کا علم نہ ہو وہی دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر سکتا ہے، جبکہ قرآن حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ پھیرنا کر کے۔ اس وجہ سے جو ہے نا دعائے قنوت کے بعد فیس پر ہاتھ پہننا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کچھ رمضان کے متعلق تھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ اعتکاف دیکھیں گے۔ اعتکاف جو ہے نا، سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اعتکاف صرف روزے دار ہی نہیں کریں گے۔ اعتکاف کب کرنا ہے؟ آخری عشرے میں کرنا ہے اعتکاف، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جب مسجد میں انتظام ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اب 10 دن نہیں ہو سکتا تو کم از کم 5 دن اعتکاف کرو، اگر اب 5 دن بھی نہیں ہوتا تو کم از کم 1 رات اعتکاف کرو۔ 21ویں رات ہے، مغرب کی نماز سے پہلے مسجد کو آ جاؤ، مسجد میں افطار کرو اور فجر کی نماز کے بعد مسجد سے چل جاؤ۔ 1 رات کا اعتکاف بھی شریعت میں جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتی ہیں، آ کر بولتی ہیں اللہ کے نبی میں 1 رات کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں نظر مانا تھا میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنذرک، اے عمر تم اپنے نظر کو پورا کرو، یعنی کہ 1 رات کا اعتکاف بھی شریعت میں جائز ہے۔ اگر کوئی 1 رات اعتکاف کرتی یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ ہاں لیکن بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، بڑے عمر کے ہوتے ہیں نہیں ہوتا ہے، کم از کم نیت میں اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی کیا آتا ہے کہ نوجوانی میں ہم اعتکاف کرتے تھے، بڑھاپے میں صحت ساتھ نہیں دیتا ہے، وہ محتاج ہوتی ہیں، گھر میں کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اگر اس طرح ہے تو نیت کیجئے۔ بلکہ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جیسے کہ ان کی کتاب ہے مسائل الشیخ بن باز جلد 1 میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مسجد کو آتا ہے 2 گھنٹے کے لیے اعتکاف کرنا چاہتا ہے کیا جائز ہے؟ شیخ نے کہا کہ جائز ہے، اذا نواہ، جب اس نے نیت کی ہے، جب اس نے نیت کی ہے، یہ 1 گھنٹے کا اعتکاف بھی شریعت میں جائز ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ جانا ہے عبادت کے لیے، بس اعتکاف کا مطلب یہی ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے عبادت کے لیے، اسی کو بولتے ہیں اعتکاف۔ تو اسی وجہ سے اعتکاف جو ہے نا اگر کسی کو نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو ہے نا 1 رات اعتکاف کر لیجئے، تو کم از کم 5 تاخرات ہے اس میں کیا ہے اعتکاف کیجئے۔ اسی طرح اعتکاف صرف مسجد میں ہونا چاہیے، گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بلکہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف مسجد ہی میں کرتے تھے، گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ بس لوگ بولتے ہیں کہ روزہ ہوئے تو ہی اعتکاف، نہیں، بغیر روزے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اعتکاف میں آ کر بیٹھیے۔ بڑے عمر کے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے نہیں ہوتا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، یاد رکھیں تمام علماء کے پاس،
اسی وجہ سے جو ہے نا اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ وغیرہ جو ہے نا شرط نہیں ہے. اعتکاف ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑی عظیم رات یاد رکھیں, لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے. بس میں آپ کے ساتھ میں کچھ مختصر باتیں بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر میں یہ سب سے پہلے اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. یہ رات فرشتے جو ہے نا جماعت کی شکل میں آسمان سے اترتے رہتے ہیں. کب تک؟ فجر تک. فجر تک. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ عدد الحصا, زمین میں جتنے کنکر ہیں اتنے فرشتے زمین میں آ جاتے ہیں. کب؟ اس کے دن, لیلۃ القدر کے دن. اسی طرح لیلۃ القدر کے دن اللہ تعالیٰ تقدیر بھی لکھتے ہیں. تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر لکھتے ہیں. بلکہ مفسرین نے مثال دے کر فرماتے ہیں ایک انسان لیلۃ القدر کے دن بازار میں جاتے رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سال اس کی وفات ہونے والی ہے, اس سال اس کی موت آنے والی ہے, اس سال اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنانے والا ہے, اس سال اس کو اللہ تعالیٰ فقیر یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ تقدیر بھی لکھتے ہیں. اور اسی طرح لیلۃ القدر کی سب سے عظیم جو فضیلت ہے, یہ دن کی عبادت 80 پر 3 سال سے بڑھ کر عبادت کرنے, بلکہ 1000 مہینے سے بڑھ کر جو ہے نا عبادت کرنے کے برابر ہے. وہ کون سی طاقت ہے معلوم نہیں, وہ کون سی طاقت ہے معلوم نہیں ہے. اسی وجہ سے لیلۃ القدر 5 طاقت ہے نا, 21, 23, 25, 27, 29. اسی وجہ سے سورۃ القدر میں 5 آیت ہیں, کیونکہ لیلۃ القدر 5 ایک نہیں ہے, صرف 27 نہیں ہے. اسی وجہ سے انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورۃ قدر میں 5 آیتیں, کیونکہ لیلۃ القدر 5 ہے. یہ 5 لیلۃ القدر, انسان 5 طاقت کو بھی جو ہے انسان جاننا چاہیے. لیکن اگر کوئی لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جاتا ہے, اسے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. لیکن اس آیت کی تفسیر میں امام شنقیطی نے اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں, اگر کوئی مسلمان دیکھیں لیلۃ القدر کے دن گناہ کرتا ہے, لیلۃ القدر کے دن گناہ کرتا ہے, 1000 مہینے سے بڑھ کر گناہ کرنے کا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. 1000 مہینے سے بڑھ کر گناہ کرنے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جس طرح ثواب ہے نا 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے, گناہ بھی 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں گناہ انسان نہ کرے, کیونکہ بعض چیز جو ہے نا اس کے جگہ کے اعتبار سے گناہ کا مقام بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے, اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی مدینے میں گناہ کرتا ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد مکہ مدینہ چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے, کیونکہ مدینے میں گناہ کرنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے, مکے میں گناہ کرنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا رمضان کا مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے, یہاں اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو گناہ بڑھ جاتا ہے, بلکہ لیلۃ القدر میں گناہ کرے گا تو 1000 مہینے سے بڑھ کر گناہ کرنے کا انجام ہوگا, یاد رکھیں. اسی وجہ سے اس لیلۃ القدر عظیم جو عبادت ہے اس کا انسان جو ہے نا اہتمام کرے. اسی طرح لیلۃ القدر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وتر کی جو بات آخر میں ایک بات بتاؤں گا, وتر جو ہے نا جب ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ وتر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان اللہ وتر, اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وتر بھول جاتے ہیں, رمضان میں ہو رمضان کے علاوہ کبھی وتر پڑھنا بھول جاتے. کب ہم کو یاد آتا ہے؟ فجر کے اذان کے وقت. کبھی آپ سو جاتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ ابھی تہجد پڑھ لیا, ہمیں اٹھ کے جو ہے نا تہجد پڑھے بعد وتر پڑھوں گا. کبھی آپ اٹھتے ہی کب؟ فجر کے اذان. کیا فجر کے اذان کے بعد وتر پڑھنا جائز ہے؟ کبھی یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا جان بوجھ کر نہیں, بھول کر سو گیا تھا, اب فجر کو اٹھا تو دیکھے تو فجر ہو چکا ہے. کیا فجر کے بعد وتر پڑھنا جائز ہے فجر کے اذان کے بعد؟ جواب ہے جائز. دلیل امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تمہید, اس میں انہوں نے 9 صحابہ کا عمل ذکر کرتے ہیں کہ 9 صحابہ فجر کی اذان کے بعد وتر پڑھتے تھے. ہمیشہ نہیں, اگر چھوٹ گیا تو کیا کرتے تھے؟ فجر کے اذان کے فوری جو ہے نا وتر پڑھتے تھے. اس وجہ سے اگر کیونکہ وتر چھوٹ جاتی ہے تو انسان کو وتر پڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وتر نہیں چھوڑتے تھے. کبھی بھی سفر میں بھی ہو, کہیں بھی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نہیں چھوڑتے تھے. انسان وتر کا جو ہے نا اہتمام کرے. یہ کچھ باتیں تھیں, وقت بھی ہو چکا ہے, اسی وجہ سے میں بس خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ سب سے پہلی جو بات ہے, رمضان کا معنی کیا ہے کہ جلا دینا, یعنی کہ رمضان جو ہے نا ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد رمضان کی جو فضیلت ہے خاص طور پر رمضان کریم نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ کریم کا مطلب دینے والا. رمضان نہیں دیتا ہے, کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس وجہ سے
رمضان کریم بولنا صحیح نہیں ہے. اور اس کی بات ایک اور جو بات ہے، رمضان کی مبارکباد آپ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ بھیجتے ہیں تو جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کی مبارکباد کیا ہے دیا کرتے تھے. اسی طرح رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اسی مہینے میں صحف ابراہیم نازل ہوا، اسی مہینے میں تورات انجیل زبور نازل ہوا، یعنی کہ رمضان ہی کے مہینے میں جو ہے نا کئی عظیم کتابیں جو ہے نا نازل ہوئی. اور رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. جو تہجد پڑھے گا اس کے گناہ اللہ معاف کریں گے. اسی طرح جو قیام اللیل کرے گا اس کی بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں. رمضان میں 3 قسم کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. ایک جنت کا دروازہ یعنی کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. اسی طرح دوسرا جو ہے نا آسمان کے دروازے یعنی کہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتے ہیں. تیسرا رحمت کا دروازہ یعنی کہ اگر آپ مال چاہتے ہو تو رمضان میں عبادت کرو، اگر آپ دنیا چاہتے ہو تو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرو، رمضان میں ذکر کرو، یعنی کہ جتنا آپ رمضان میں عبادت کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے جو ہے نا نوازے گا. ایک اور جو بات ہے، رمضان میں مرنے سے کوئی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی رمضان ایک بدعتی ہے ہمیشہ قبر پرست ہے وہ رمضان میں مر جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان توحید پہ مرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، لیکن رمضان پہ مرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں ایک حدیث ملتی ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اس کی وفات ہو جاتی ہے وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. چاہے رمضان ہو رمضان کے علاوہ ہو، شرط ہے کہ وہ توحید پرست ہو. اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث خواب کی اللہ تعالیٰ ایک انسان کو درخت میں الٹا لٹکاتے ہیں، اس کے چمڑے سب چھلے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تھا. اسی وجہ سے روزہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے. بچوں کو بھی ہم گھر میں بتائیں گے تم روزہ رکھو، حالانکہ واجب نہیں ہے بچوں پر، لیکن پھر کوشش تو جو ہے نا ٹریننگ بچوں کو دینا چاہیے. اس کے بعد کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا حیض و نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا جان بوجھ کر خئی نکالنے سے، انگلی ڈال کے خئی نکالتے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 5واں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 6واں انجیکشن جو ہے نا 3 قسم کا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اگر کہ رگ میں انجیکشن ڈالتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا طاقت کا انجیکشن ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسرا اسی طرح جو ہے نا وٹامن کا جو خاص انجیکشن آتا ہے اگر انسان کوئی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ناک میں ڈراپس ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کھانے انسان 2 چیزوں سے کھاتا ہے، ایک منہ سے اور ناک سے. یہ ناک پیشنٹ وغیرہ جو ہے نا پائپ ڈال کے ان کو غذا پہنچایا جاتا ہے. علیہ نے فرمایا کہ اگر ناک میں ڈراپ ڈالیں گے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ پیٹ میں جائے گا، جس سے ناک میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ایک انسان پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں روزہ توڑوں گا. کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، پانی کا پیاس آتا ہے، انسان پکا ارادہ کرتا ہے روزہ توڑنے کا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف پکا ارادہ کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے نا انسان جو ہے نا روزے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، اور ایک خاص دروازہ ہے قیامت جنت میں جو ریان کے نام سے صرف روزہ رکھنے والے اس میں داخل ہوں گے. اسی طرح روزے کا ثواب کتنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ روزے کا ثواب کتنا ہے. روزے کی حالت میں مکروہ کیا ہے؟ ایک انسان کو پانی کا پیاس آیا رات کے یعنی کہ 10 بجے صبح کے 10 بجے وہ کلی کرنا چاہتا ہے، مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے کلی. مکروہ اچھی بات نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں کلی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بلغم نکلنا روزے کی حالت میں یہ بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہے. اگر بلغم اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے کنٹرول میں ہے تو بلغم تھوک دینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی تھوک ہے منہ میں جمع ہوتا ہے تو اسے بھی جو ہے نا افضل لے کے انسان تھوک دینا چاہیے. اس کے بعد بعض لوگ جو ہے نا سحری کے جو ہے نا خاص طور پر فضیلت یہ ہے اگر کوئی مسلمان سحری کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ کہاں کرتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر کوئی کبھی کبھی سحری اگر چھوٹ جاتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے. سحری واجب نہیں ہے، یاد رکھیں. کبھی کبھی اب سو جاتی بھول کر تو روزہ جو ہے نا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی پریگننٹ جو عورت ہے، جو حاملہ جو دودھ پلانے والی جو عورت ہے، اگر وہ عورت چاہے تو اس کے بعد قضا کر سکتی ہے، چاہے تو اس کے بعد روزے کی قضا کر سکتی ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. 30 روزہ ہے تو 30 مسکین کو کھانا کھلائے گی. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نا عورت پریگننٹ ہے یا دودھ پلانے والی ہے وہ جو ہے نا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. لیکن علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے تو بالکل جو ہے نا وہ روزے کی قضا بھی وہ کر سکتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے
تراویح کے متعلق افضل ہے کہ امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا آپ امام کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، کیونکہ اگر 1.5 گھنٹہ تراویح ہوتا ہے، اگر امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک آپ رہیں گے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ بعض لوگ یہاں 2 رکعت تراویح، وہاں 2 رکعت تراویح، وہاں 2 رکعت تراویح، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ ثواب میں کمی آئے گی۔ اسی وجہ سے انسان یہ کہ امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک، مطلب 30 رمضان بھی نہیں، ایک رمضان، یہ پہلا جو رمضان ہے، ایک امام کے ساتھ آپ رہیے، یعنی کہ تراویح جو ہے نا 8 رکعت ایک امام کے ساتھ مکمل ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تراویح میں قرآن پکڑنا، امام کے سامنے پیچھے کوئی لقمہ دینے کے لیے وہ صرف قرآن پکڑے گا، اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے نا قرآن نہیں پکڑیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کس طرح، تہجد کس طرح پڑھتے تھے، جب گھر میں تراویح تہجد پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طرح پڑھتے تھے؟ تو پہلا کھڑے ہو کے پڑھتے تھے پوری تہجد، دوسرا پوری تہجد بیٹھ کر پڑھتے تھے، تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیٹھ کر پڑھتے تھے سورہ فاتحہ، پھر قل اللہ اللہ الصمد، پھر کھڑے ہوتے تھے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر رکوع کرتے تھے۔ یعنی کہ تیسرا جو طریقہ ہے، پہلے بیٹھتے تھے، پھر آخر میں اگر 2 آیت باقی ہے تو اٹھ کر جو ہے نا مکمل کر کے اس کو یہ کرتے تھے۔ اس کے بعد تراویح میں جب جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، انسان کم از کم جو ہے نا وہاں اللہ سے مانگے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم اتنا تو معلوم ہے، النار کا مطلب جہنم ہے، جہنم کا مطلب جہنم، قرآن میں جہنم کا لفظ آ کر ہے ان المتقین فی جنات وعیون۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، انسان جنت جہنم سے پناہ مانگے، جنت اللہ سے مانگے۔ اور اسی طرح دعائے قنوت پہ جو ہے نا جب انسان سمع اللہ لمن حمدہ کر اٹھتا ہے، سب سے پہلے ربنا ولک الحمد پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، سمجھ اگر بھول گئے، آپ کو یاد آیا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آپ کو یاد آیا کہ میں نے ربنا ولک الحمد نہیں پڑھا ہے، تو سجدے سے پہلے، سلام سے پہلے 2 سجود سجدہ کرنا واجب ہے، سلام سے پہلے 2 سجود سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح آمین دعائے قنوت میں ہر جملے پہ آمین بولنا صحیح نہیں ہے، بلکہ 3 جملے پہ آمین نہیں بولیں گے، انہ لا یذل من والد، وہاں بھی آمین نہیں بولیں گے، ولا یعز من عادید، وہاں بھی آمین نہیں بولیں گے، تبارک ربنا وتعالی، وہاں بھی جو ہے نا آمین نہیں بولیں گے، جیسا کہ امام ابن جبرین بلکہ سعودی عرب کے عالم دکتور صالح العثیمی حفظ اللہ وغیرہ نے جو ہے نا اس مسئلے کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح دعائے قنوت کے بعد فیس پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بس آخر میں ایک بات بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، کبھی ہم انسان یہ نہ سوچے کہ رمضان کب ختم ہوگا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ رمضان ختم ہوگا کب ختم ہوگا رمضان ختم ہو تو میں اچھی طریقے سے کھاؤں گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے اس طرح۔ کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ رمضان کب ختم ہوگا نہیں سوچنا چاہیے۔ کیوں نہیں سوچنا چاہیے؟ آپ دیکھیں گے امام ابن جبرین رحمہ اللہ کی کتاب اخطاء شائع، ہارون رشید کے زمانے میں ایک انسان تھا، وہ جب رمضان آتا تو بہت سارا فکر ہوتا تھا، یہ رمضان کب ختم ہوگا تو میں گناہ کروں گا، یہ رمضان کب ختم ہوگا تو دوبارہ میں گناہ کروں گا، اسے بہت سارا فکر ہوتا تھا۔ تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ اتنا فکر کرتا تھا کہ رمضان کب ختم ہوگا، اللہ کے جانب سے فکس کی بیماری آ گئی، رمضان ختم ہوتی کہ نہیں کہ اللہ اسے موت دے دی۔ اسی وجہ سے علیہ نے فرمایا کہ یہ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ رمضان کب ختم ہوگا، بلکہ یہ سوچے کہ رمضان آنے والا ہے، اس رمضان سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے پڑھو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھو، چلتے پھرتے بیٹھتے قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ کبھی ہم یہ نہ سوچے کہ رمضان کب ختم ہوگا۔ اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر میں ایک بات ذکر کرتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ کب ختم ہوگا۔ ہر انسان کے پاس صرف ایک دن ہے، بس میرے پاس اور آپ کے پاس صرف ایک دن ہے، پچھلا دن وہ گزر گیا، آنے والا دن معلوم نہیں ہم رہیں گے یا نہیں، صرف آج کا دن ہے ہمارے پاس، بس اس کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت جا کے عبادت کرو، کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت، اچانک موت آئے گی قیامت کے قریب۔ یہ نہیں تھی کہ جوان ہے انسان، بوڑھا پہ انسان، نہیں، جوان ہو بچہ ہو کچھ بھی ہو، اچانک موت آئے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا ثواب بٹورنے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے عبادت کرو، ایسے سمجھ کے عبادت کرو کہ آنے والا رمضان میں نہیں رہوں گا۔ کم از کم یہ سمجھو کہ میری باڑی جو ہے نا، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے عدوا انفسکم بالموت، تم یہ سمجھو کہ تمہاری باڑی جو ہے نا کفن میں رکھا ہے، تو انسان کیا سوچے گا، میں عبادت کروں، بس یہ رمضان کو غنیمت سمجھ کر جو ہے نا انسان عبادت کرو۔ معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے گا یا نہیں، رمضان کو غنیمت سمجھو، یہ وقت ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ بڑا غنیمت ہے، یاد رکھیں۔ بس آسان جو عبادت ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لیکن بعض لوگوں کو روزہ رکھنے تکلیف ہوتا ہے، تراویح پڑھنے تکلیف ہوتا ہے، روزہ یعنی کہ قرآن پڑھنے تکلیف ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے عبادت کرنے تھوڑا تکلیف ہوتا ہے، نماز پڑھنا تکلیف ہوتا ہے، روزہ رکھنا تکلیف
ہوتا ہے. اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے کوئی دوا ہے کیا؟ جیسا کہ ہم بیماری کم کرنے کے لیے دوا کھاتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں، اس تکلیف کو، تراویح پڑھنے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کوئی دوا ہے؟ روزہ رکھنے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کوئی دوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے گا، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے گا. جب انسان واقعی معنوں میں اس کے دل میں، اس کے روح میں طاقت ہو. حدیث میں آتا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان زندہ ہے، جو مسلمان اللہ کا ذکر نہیں کرتا حقیقت میں وہ مسلمان مردہ ہے. یعنی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان میں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما. سبحان بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم.